پاکستان کے شمالی پہاڑی خطے سے اٹھ کر دنیا کی بلند ترین چوٹیوں تک پہنچنے والی سمینا بیگ کی کہانی نہ صرف ایک مہم جو کی داستان ہے بلکہ حوصلے، لگن اور منزل کو پا لینے کے جنون کا عملی نمونہ بھی ہے۔ جہانما کے ناظرین کے لیے آج ہم اس عظیم دختر پاکستان کی ابتدائی زندگی، خاندانی پس منظر، کیریئر اور کامیابیوں کا ایک جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیں۔ سمینا خیال بیگ 19 ستمبر 1990 کو گلگت بلتستان کے ضلع ہنزا کے گاؤں شمشال میں پیدا ہوئی۔ یہ مقام سرب فلک پہاڑوں، برفانی گلیشیئرز اور قدرتی سختیوں کا مرکز ہے، جہاں کم عمری ہی سے انہیں زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا۔ گاؤں کا ماحول، سرد ہوائیں، تنگ راستے اور بلند و بالا چٹانیں ان کے روزمرہ کا حصہ تھیں۔ ان کے خاندان کا پس منظر بھی پہاڑوں سے الگ نہیں تھا۔ بھائی مرزا علی بیگ نے کوہ پیمائی کی طرف قدم بڑھایا تھا اور ان کی رہنمائی سمینا کے لیے ایک تحریک بنی۔ گھر کا کام، لکڑیاں اکٹھی کرنا، پہاڑی راستوں پر چلنا، یہ سب سمینا کے بچپن کی عادتیں تھیں جنہوں نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کہ میں بھی کوہ پیمائی کی دنیا کا حصہ بنوں گی۔ وہ خود ایک بار کہتی ہیں کہ میں بچپن میں لکڑیاں جمع کرتی تھی، پھر پہاڑوں کی طرف جاتی تھی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ کوہ پیمائی میری زندگی بن سکتی ہے۔ شمشال میں بچپن اور لڑکپن گزارنے نے سمینا کو سخت جان بنایا، ان کا سٹیمنا بڑھایا اور ان کے اندر پہاڑوں کی محبت پیدا کی۔ اس خوبصورت وادی کی بلند و بالا چوٹیوں، یہاں پر بنیادی سہولتوں سے آری سخت دشوار زندگی اور جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کی مشقت، یہ سب ان کے اندر جسمانی اور ذہنی قوت پیدا کرنے کا سبب بنے، اور پھر جب انہوں نے پہاڑ سر کرنے کا عزم کر لیا تو یہ بنیاد ان کا سہارا بنی۔ سمینا کا مہماتی سفر کسی ایک دن کا نہیں بلکہ لگاتار محنت، تربیت اور بلند عزائم کا نتیجہ ہے۔ تقریباً 15 برس کی عمر میں انہوں نے پہاڑوں کو سر کرنے کی تربیت لینا شروع کی۔ انہوں نے 2010 میں پاکستان کی ایک چوٹی سر کی جس کا نام چاشقند سر تھا۔ چاشقند سر کو ان سے پہلے کسی نے سر نہیں کیا تھا۔ ان کے اس کارنامے کے اعتراف میں اس پہاڑ کا نام سمینا پیک رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے 2011 میں کوہ بروبر یعنی ماؤنٹ ایکویلٹی کو سر کیا۔ یہ دونوں تجربے ان کے کیریئر کی سنگ بنیاد ثابت ہوئے۔ یہاں سے حاصل ہونے والی تربیت اور تجربے نے انہیں بڑے پہاڑوں کو سر کرنے پر اکسایا، اور یہیں سے سمینا بیگ کے شاندار انٹرنیشنل کیریئر کی شروعات ہوئی۔ 19 مئی 2013 سمینا نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی۔ اس کارنامے کے بعد وہ پاکستان کی پہلی خاتون مہم جو بن گئی جنہوں نے ایوریسٹ پر پاکستانی پرچم لہرایا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا تاکہ لڑکیوں کو بتا سکوں کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد جلد ہی انہوں نے 7 براعظموں کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر لینے کا عزم کیا، یعنی 7 سمٹس کا ہدف۔ 2014 کے اندر یہ سنگ میل بھی پورا ہوا اور پھر عالمی سطح پر انہیں پہچان ملنے لگی۔ 22 جولائی 2022 ایک انتہائی خطرناک چوٹی K2 سر کر کے سمینا نے ثابت کیا کہ نہ صرف بلندیاں خواتین کے لیے ہیں بلکہ ناممکن کو ممکن بنانے کا جذبہ ان کے اندر ہے۔ وہ اس چوٹی کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بنی۔ سمینا بیگ کی کامیابیاں صرف ذاتی کارنامے نہیں بلکہ سماجی اثر کا باعث بھی ہیں۔ انہوں نے مردوں کے زیر تسلط سمجھے جانے والے مہماتی شعبے میں اپنا مقام بنایا اور پاکستانی خواتین کو یہ پیغام دیا کہ خواب اگر مضبوط ہوں تو انہیں پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، اگر میری طرح ایک پہاڑی گاؤں کی لڑکی بلند چوٹی سر کر سکتی ہے تو آپ بھی اپنی منزل حاصل کر سکتی ہیں۔ ان کے اس سفر نے شمالی علاقوں میں کوہ پیمائی اور مہماتی روح کو فروغ دیا، خاص طور پر نوجوان لڑکیوں میں۔ مزید یہ کہ ان کی کامیابیاں پاکستان کے پہاڑوں کے ایڈونچرز کو بھی بڑھاوا دینے کا باعث بنی۔
ان کی زندگی پر بننے والی ایک دستاویزی فلم بیانڈ دی ہائٹس نے بھی ان کی داستان کو پردہ اسکرین پر لایا، جس نے بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی۔ اب جب کہ ثمینہ نے بلند ترین چوٹیوں کو سر کیا اور اپنی پہچان بنائی، تو ان کا سفر اب رکنے والا نہیں، بلکہ نئے اہداف، نیا عزم اور نیا عنوان لے چکا ہے۔ وہ اب مہماتی رہنمائی، تربیت اور معاونت فراہم کر رہی ہے، خاص طور پر شمالی پاکستان کی خواتین اور نوجوانوں کے لیے۔ وہ ایڈونچر کے جذبے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی شعور کو بھی اجاگر کرتی ہیں، یعنی پہاڑ سر کرنا ایک کھیل نہیں بلکہ ذمہ داری کے ساتھ اس کے ماحول کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں ایک واقعے کی وجہ سے انہیں صحت کی خرابی کے باعث ایک مہم سے واپس آنا پڑا، تاہم ان کا عزم برقرار ہے۔ ان کا عزم ہے کہ وہ مہماتی شعبے کو خواتین کے لیے مزید قابل رسائی بنائیں، یعنی نہ صرف ایک فرد کی کامیابی بلکہ ایک تحریک کا آغاز کریں۔ مزید یہ کہ وہ شمالی پاکستان کی پہاڑی خواتین کو مہماتی تربیت، رہنمائی اور پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہتی ہیں تاکہ یہ شعبہ صرف مردوں کا نہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ جدید تربیت، ماحولیاتی تحفظ، پہاڑوں کے سیاحتی امکانات اور نوجوانوں میں مہماتی شوق جگانے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ان کی نگاہ اب نئے چیلنجز اور بلند اہداف کی طرف ہے، چاہے وہ مزید بلند چوٹیاں ہوں، کم معروف مگر خطرناک راستے ہوں، یا مہماتی تربیت کا ادارہ قائم کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ ثمینہ خیال بیگ کی زندگی ایک مثال ہے۔ جغرافیائی حدیں، سماجی بندشیں، جسمانی مشکلات، سب کو پیچھے رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھی، محنت کا جذبہ دکھایا اور بلندیوں پر پہنچی۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بلندی صرف چوٹی کا نام نہیں بلکہ ارادے، جذبے اور مقصد کا نام ہے۔